پچھلے ایک ویک کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو معاملات چل رہے ہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ ان کا ذاتی کردار کیسا ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اس ذاتی کردار کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ٹاپک ہی الگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیا درس دے رہے ہیں. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے، اس میں وہ سورہ النور کی آیت بڑی کریٹیکل ہے. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بھی بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ کسی قسم کی بے حیائی ہو. یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ ہے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا، مجھے پتا ہے. جب جج ارشد ملک نے سارا ڈرامہ کھول دیا کس طریقے سے وہ والی حکومت ختم کی گئی تھی، اور بعد میں خان صاحب بھی خود مان گئے کہ اس زمانے میں 2017 میں نواز شریف صاحب کو کیسے ہٹایا گیا تھا. تو اس کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کو پتا ہے باہر آ گئی تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں، میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. یہ نہ ہو کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آج یہ مخالفت کر رہا ہے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اس زمانے میں آیا کہ مریم نواز کی بھی کچھ تصویریں یا ویڈیوز بنائی گئی ہیں اندر، خان صاحب کی بھی خیر کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن جو صحافی دیکھ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. تو میری اس وقت بھی ویڈیو آئی تھی کہ یار یہ کام چھوڑ دیں. اور اب مجھے تو زیادہ افسوس یہ ہوا، یعنی جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں، شاہ زیب خان زادہ کو میں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا اس ایک انٹرویو کی وجہ سے جو انہوں نے خاور مانے کا کیا. میری عادت نہیں ہے کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے. وہ تو صحابہ کرام سے بھی، اولو العزم قسم کے صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ چھوڑ دیں. انتہائی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار قسم کا شارپ جرنلسٹ ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے انٹرویو کیا 55 منٹ کا، اس کے بھی جو پہلے 30 منٹ ہے نا وہ فضولیات ہیں. جو آخری اس کے جو 25 منٹ ہیں وہ کمال کا کام کیا ہے. اس نے اس شخص کی 2 نمبری عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ پہلے وہ ویڈیوز میں کیا کہتا تھا وہ، اور اب وہ ویڈیوز میں کیا کہہ رہا ہے. کمال کا انٹرویو ہے. لیکن آخری جو 25-30 منٹ ہے، جو شروع کے بالکل بلو دی بیلٹ گفتگو، حالانکہ شاہ زیب کا مزاج ہی نہیں اس قسم کی گفتگو کرنا، پھر بھی اس نے بڑی کنٹرول گفتگو کی ہے. اس کے باوجود ظاہر ہے وہ گفتگو ہی ایسی ہے کہ جب آپ کیچڑ میں کوئی پتھر پھینکیں گے تو چھینٹیں تو اڑیں گی، اور وہی چیزیں اس میں سے اڑی. وہ جس قسم کی غلیظ گفتگو، میں تو اسے ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو میں تو بالکل ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے انٹرویوز ہمارے مین میڈیا کے اوپر لائے جائیں، غلاظت کے اوپر مبنی. پولیٹیکل اختلاف پہ لانا ہے، پریس کانفرنسز کرنی ہے، کسی نے اپنی مرضی سے کرنی ہے یا کسی کے زور پہ، وہ ضرور کرے یار، جو مرضی کرنا ہے. پہلے بھی تم ایک گند میں تھے، اب دوسرے گند میں آ گئے ہو، ہمیں پتہ ہے. نہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس طرح کے پولیٹیکل لوٹے جو بینیفٹ اٹھانے کے لیے کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں، ہمیں کوئی غرض نہیں اس سے. لیکن جو اس قسم کی بے حیائی کے اوپر مبنی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی ذاتی باتیں، چاہے وہ درست بھی ہوں، تب بھی ان کو میڈیا میں اس طریقے سے ڈسکس کرنا، یہ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. پھر ایک شخص جو ابھی جیل کے اندر ہے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں باہر بھی ہو تب بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ 3-4 دن پہلے وہ ایک کوئی کتاب بھی کسی ایک جو خود بھی ماشاءاللہ اس عورت کا کریکٹر کیا ہے انورٹڈ کامز میں، یعنی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی کتابیں ان کی رونمائی ہو رہی ہے. اور چلے رونمائی ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو بھی حق ہے رہنے کا، لیکن اس کو میڈیا میں اجاگر کرنا یہ تو قانوناً بھی غلط ہے. اور پھر عمر چیمہ، طلعت حسین، یہ وہ صحافی ہیں جو سنجیدہ بیسک ہیومن رائٹس میں بلیو کرنے والے لوگ، وہ بھی ادھر اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
اب وہ لاکھ صفائیاں دیں جی ہم تو صحافی ہیں, ہم نے تو ہر جگہ جانا ہے. یار آپ لوگوں کا لیول ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں یار, ان لوگوں کی باتیں سنیں, پولیٹیکل اختلاف ضرور کریں, لیکن وہی کام جن کو آپ کچھ عرصہ پہلے تک کنڈیم کرتے تھے, اب ان کاموں میں آپ خود حصے دار بن گئے. یہی صحافی ہمیں اس وقت بتاتے تھے, بالکل ٹھیک بتاتے تھے, جو کچھ خان صاحب کر رہے تھے, نیب کے ذریعے اپنے مخالفین کو اٹھواتے تھے, پی کا آرڈیننس کا ظلم, اسی طریقے سے ارشد ملک کی وہ بے حیائی پہ مبنی ویڈیو, اور یہ سارا کچھ, اور یہ کہتے تھے یہ کوئی انسانیت ہے کیا, یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے, گالی گلوچ کا کلچر نوجوانوں میں راسخ کر دیا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن اب بھی آپ کھڑے ہو نا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب بھی جو لوگ ماورائے عدالت اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حق میں بولتے ہیں, لیکن اتنے شد و مت سے نہیں جس طرح بولنا چاہیے. اور اس طرح کی جو بے حیائی پہ مبنی ایکٹیویٹیز ہیں, یار اللہ سے ڈر جاؤ, خدا کے لیے مرنا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. مطلب ہم دنیا میں تو اپنی چلیں غصہ نکال لیں گے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. میں تو حیران ہوں اپنے بڑوں کے اوپر کہ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے دے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں لے رہے. جن چیزوں پہ انہوں نے آتے ہی جو کیس لگائے ہیں وہ لگنے چاہیے تھے. فیض آباد دھرنے والا, بالکل قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ قوم کے ساتھ کیا دھوکہ ہوتا رہا, پرانی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا پتہ چلنا چاہیے. بہت اچھا کیا, کیس لگایا, پھر الیکشن والا بھی کیس لگایا, بہت اچھا کیا. لیکن جو مسنگ پرسنز کے کیس ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے ہوں خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بلوچستان کے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے وہ فرنٹ مین صحافی, جن میں ہمارے وہ بھائی عمران ریاض صاحب بھی شامل ہیں, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وی لاگز بنایا کرتے تھے کہ جی یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تبھی یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں بلوچستان کے. تو بھائی یہ ہو جاتا ہے پھر, چاہے بلوچستان سے کوئی مسنگ ہے, چاہے پی ٹی آئی سے کوئی مسنگ ہے, چاہے نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, قانوناً ماورائے عدالت کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے, نہ کوئی ادارہ کرے نہ کوئی مذہبی جماعت کرے. بالکل سیدھی سی بات ہے, ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں, پہلے مسلمان بنے پھر پاکستانی بنے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا ہے, ان کا بنے, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اعلی کار بننا ہے, وہ بعد میں بنے. پہلے آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری کریں, جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے. یہ اپنی باقی جو ایفیلیشنز ہیں نا ان کو بعد میں لے کے آئیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو بعد میں لے کے آتے ہیں, اور پھر وہ دیکھ لیں اب کیا اشر ہو رہا ہے. ساروں نے مزہ چکھ لیا. ہاں علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کے بغیر تو ہم رات کو سو نہیں سکتے. اب تو فوج کے ساتھ بھی نہیں آپ سو سک رہے جیلوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, تو نہ اتنا آگے جائیں کہ یار ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. پہلے ہی سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یار حساب سے چلیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جھوٹے الزامات لگا کے آپ اپنے معاملات کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں. جھوٹ کے اوپر جو بھی بنیاد ہے ایک نہ ایک دن تو کھل جانی ہوتی ہے. تو اور آخر میں وہی بات کروں گا جو ہر سال میں 14 اگست کے اوپر بھی میسج دیتا ہوں. چلیں آج میں 26 نومبر 2023 کو بھی میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ہر بندہ اپنا کام کرے. ہاں آرمی چیف کا کام جو ہے وہ کرے, چیف جسٹس کا جو کام ہے وہ کام بس وہی کام کرے, اور پرائم منسٹر کو یہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے دیں. پرائم منسٹر بیچارہ ہمیشہ پوری زندگی اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے آرمی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے, میں نے جوڈیشری کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, اور وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو پرائم منسٹر, اب تو سب کو ہاتھ لگ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سارے اپنا اپنا کام کریں. جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقیناً ٹائم تو آپ نے پاس کرنا ہے, پھر دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اپنا کام بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں کا خراب ہی ہوتا ہے, وہ بنتا کوئی نہیں. جس کو میں کہتا ہوں لچ فرائی کرنا, یہ لچ فرائی کرنا چھوڑ دیں. باقی جو ملک کی اکانومی ہے ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو یہ اب اٹھنے والی نہیں ہے. میں نے تو اپنے بھائی جو ہیں فیصل وڈائز صاحب, جو دیکھو سنو جانو والا کرتے ہیں چینل, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سلمان شاہ صاحب, سلمان شاہ ہی نام ہے نا ان کا, ہاں سلمان شاہ صاحب, جو مشرف دور میں بھی اسی فیلڈ میں رہے ہیں وزیر. ان کے ساتھ ایک انہوں نے نا پوڈ کاسٹ کی ہے آلموسٹ 1 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے کچھ سولوشن دیے ہیں کہ اکانومی کیسے اوپر جائے. میں نے تو سارے صحافیوں کو بھی کہا, ان کو اسپیسیفکلی کہا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے فیصل وڈائز. میں نے کہا یار
رونے تو سارے روتے ہیں, آپ بتاؤ نکلنا کیسے ہے, یہ بھی بتاؤ نا. آپ دیکھیں سارے افلاطون بٹھائے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ جی یہ خراب ہو گیا وہ, میں نے کہا نکلیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کچھ سولوشنز دی ہیں, کچھ میں نے بھی سجیسٹ کیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی فورن انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, جہاں ہم خود محفوظ نہیں ہے وہاں باہر کا کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا, خواہ وہ ٹورزم کی فارم میں ہو یا کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا معاملہ ہو. اس کے بعد سٹیبلٹی بھی آنی چاہیے, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 2 چارٹر لکھے جانے چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے گورنمنٹ کو نہیں گرائے گا, جس طرح 2017 میں ہوا اور 2022 میں ہوا. دوسرا چارٹر آف اکانومی کہ گورنمنٹ بدل بھی جائے تب بھی جب ایک گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن کرے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چلتا رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا, وہ ساری کی ساری جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن کریں. اور 5 دفعہ اسمبلیوں کو ایک انسانوں کی طرح وقت پورا کرنے دیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی معاملات سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. غریب تو بےچارہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہا ہے ٹیکس, پیٹرول کے اوپر بھی 1 لیٹر موٹر بائک میں ڈلواتا ہے نا تو بےچارہ وہ آلموسٹ تیسرا حصہ اور بعض اوقات آدھا حصہ ٹیکسز میں دے رہا ہوتا ہے. اور جو مہنگی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور کاروباری طبقہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ کی کتنی سٹیل ملز اور باقی ان لوگوں کے بجلی کے بل دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہے تو کاروباری چھوڑ دے, غریب بھی جو ہے نا بجلی چوری کر رہا ہے, امیر تو کر ہی رہا ہے. تو یہ جو چوریوں والا معاملہ ہے یہ بھی رکے, فوری انصاف والا معاملہ ہو. ٹیکسز جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں اٹھے گا, ٹیکس کے بغیر نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا نظام اس صورت میں ہوگا جب ایمانداری کے ساتھ لوگ زکوٰۃ گورنمنٹ کو دیں اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ صحیح جگہ خرچ کرے گی, اور وہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے لہٰذا ہم تو اپنی زکوٰۃ خود ہی دیں گے, سارے اس لیے خود دیتے ہیں. اب دوسرا ذریعہ وہ ٹیکسز والا ہے. یورپ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہاں 40% ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کا, 100 میں سے 40 روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں, 60 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں. تو لیکن گورنمنٹ بھی تو ان کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے نا. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا وہ بھی آلموسٹ آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں تو اپنی موت خود مر جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے 6 ہاسپٹلز کے پاس بجٹ ہی ختم ہو گیا. وہ جو غریب لوگ علاج کرواتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب پیسے نہیں, کہاں سے, ظاہر ہے ملک کمائے گا تو خود بھی کھائے گا اور کسی کو کھلائے گا نا. تو ملک ہمارا کما تو کوئی نہیں رہا, یہ ادھار کے پیسے اٹھاتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. بھائی ادھار ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم آگے, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی مقروض ہے تو امریکہ ہے, اور ٹاپ پہ بھی اکانومی ہے تو امریکہ کی ہے. بھائی اگر وہ اٹھاتے ہیں نا قرضہ تو وہ اس کو انویسٹ کر کے اس میں سے جنریٹ بھی کرتے ہیں, ہم صرف لے کے کھاتے رہتے ہیں. جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی سے اور ادھار مانگتے ہیں. تو کب تک کوئی ادھار ہمیں دے گا؟ پہلے تو ہم دنیا کی ضرورت رہے ہیں کرائے کے قاتل بننے کی وجہ سے, اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے معاملات خود سیٹل کر لیے. آپ دیکھ لیں طالبان نے بھی اپنی صلح کر لی ہے امریکہ کے ساتھ, اور وہ کیسے اپنے عہد کے اوپر ماشاءاللہ پکے ہیں کہ فلسطین کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا. ہاں یہ کمٹمنٹ تھی ان کی امریکہ کے ساتھ. قطر میں جب یہ فائنل ان کے ہینڈ اوور کیا گیا انہوں نے کہا حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ پشتون موومنٹ ہے, آپ اس کو اسلامک جہاد نہ کہیں, ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ہم کوئی بیان نہیں دیں گے. اللہ کے فضل سے نہ کشمیر کے لیے کوئی بیان آتا ہے ان کا, ہاں انڈیا سے وہ پینگے بڑھا رہے ہیں, اور نہ فلسطین کے لیے کوئی بیان آتا ہے. ہمیں تو یہاں بتایا گیا تھا کہ یہ جناب کوئی خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے, ایک بریگیڈ انہوں نے قائم ہوتے ہی جو ہے نا بھیج دینی ہے وہاں کشمیر فتح کرنے کے لیے اور ایک فلسطین کے لیے. لو سامو چھڑ دو یار, جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ہاں وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں, یعنی کہ مر گئیں. ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا یار. میں نے کہا چلیں آپ کو اتنی خوش گفتگو کے بعد ہنسا دیں.